خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کے حضور روزمرہ کی تلاوتیں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، آئیے ہم بھرپور ایمان کے ساتھ آج کی تلاوتیں سنتے ہیں۔ اپنے دلوں کا ختنہ کرو، پردیسی کو پیار کرو، کیونکہ تم بھی پردیسی تھے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تثنیہ شرح کی کتاب، اس کا 10واں باب 12ویں سے 22ویں آیت تک۔ اب اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ فقط یہ کہ تو خداوند اپنے خدا سے ڈرے، اس کی سب راہوں پر چلے، اسے پیار کرے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی عبادت کرے، اور اس کے سب ان احکام اور قوانین کو مانے جن کی بابت میں آج کے دن تمہیں حکم دیتا ہوں، تاکہ تیرا بھلا ہو۔ کیونکہ فلک اور فلک الافلاق اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے۔ لیکن اس نے تیرے باپ دادا کو عزیز جانا اور انہیں اپنی محبت کا مدعا بنا لیا، اور ان کے بعد ان کی اولاد کو یعنی تمہیں قوموں کے درمیان سے چن لیا، جیسا تم آج دیکھتے ہو۔ پس اپنے دلوں کے غلاف کا ختنہ کرو اور سخت گردن نہ رہو، کیونکہ خداوند تمہارا خدا وہی خداؤں کا خدا اور خداوندوں کا خداوند ہے، یعنی وہ خدائے عظیم و جبار اور مہیب، جو منہ کا لحاظ نہیں کرتا اور رشوت قبول نہیں کرتا۔ وہ یتیموں اور بیواؤں کا انصاف کرنے والا ہے، پردیسی سے وہ محبت رکھنے والا جو اسے کھانا اور کپڑا دیتا ہے۔ پس تم پردیسیوں کو پیار کرو، کیونکہ تم بھی مصر کے ملک میں پردیسی تھے۔ تو خداوند اپنے خدا سے ڈر اور اسی کی عبادت کر، اسی سے لپٹا رہ اور اسی کے نام کی قسم کھا۔ وہی تیرا فخر ہے اور وہی تیرا خدا ہے۔ اسی نے تیرے لیے وہ بڑے بڑے اور ہولناک کام کیے جو تیری آنکھوں نے دیکھے۔ تیرے باپ دادا جب مصر کو گئے تو 70 آدمی تھے، پر اس وقت خداوند تیرے خدا نے تجھے کثرت میں آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے یروشلم، خداوند کی حمد کر۔ اے یروشلم، خداوند کی حمد کر۔ اے یروشلم، خداوند کی حمد کر۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا جماعتی زبور سنتے ہیں۔ زبور نمبر 147، اس کی 12ویں سے 15ویں اور پھر 19ویں سے 20ویں آیت تک۔ اے یروشلم، خداوند کی حمد کر۔ اے صہیون، اپنے خدا کی حمد کر، کیونکہ اس نے تیرے دروازوں کی سلاخوں کو مستحکم کیا ہے اور تیرے اندر تیرے بیٹوں کو برکت دی ہے۔ اس نے تیری حدود میں امن بخشا ہے اور تجھے گیہوں کے میدے سے آسودہ کرتا ہے۔ وہ اپنے سخن کو زمین پر بھیجتا ہے، اس کا کلمہ تیزی سے دوڑتا ہے۔ اس نے یعقوب پر اپنا کلمہ ظاہر کیا ہے اور اسرائیل پر اپنے قوانین اور قضائیں۔ اس نے کسی اور قوم سے یوں نہیں کیا، اس نے اپنی قضائیں ان پر آشکارا نہیں کیں۔ ہاللویا۔ اے یروشلم، خداوند کی حمد کر۔ اے یروشلم، خداوند کی حمد کر۔ نعرہ حمد۔ انجیل کے وسیلے سے خدا نے ہمیں بلایا،
تاکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جلال میں شرکت کریں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 17واں باب 22ویں سے 27ویں آیت تک۔ اور جب وہ جلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے، یسوع نے ان سے کہا، ضرور ہے کہ ابن انسان آدمیوں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے، اور وہ اسے قتل کریں گے، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ اس پر وہ نہایت غمگین ہوئے۔ جب وہ کفرنہوم میں آئے تو 2 درہم لینے والوں نے پطرس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ کیا تمہارا استاد 2 درہم نہیں دیتا؟ اس نے کہا، دیتا ہے۔ اور جب وہ گھر آیا تو یسوع نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اے شمعون، تیرا کیا خیال ہے؟ شاہان جہان کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں، اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ جب وہ بولا غیروں سے، تو یسوع نے اس سے کہا، پس بیٹے بری ہوئے، لیکن تاکہ انہیں ٹھوکر نہ کھلائیں، تو جا کر جھیل میں بنسی ڈال، اور جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، اور جب تو اس کا منہ کھولے گا تو اس میں 4 درہم پائے گا، وہ لے کر میرے اور اپنے لیے انہیں دے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔